يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. ہر طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عزت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جس نے ہمیں آپ سب کو اور تمام تر مخلوقات اور موجودات کو اکیلا تنہا بلا شرکت خیر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام نازل ہو رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا آج پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر کا، برکت کا، نزول قرآن کا، تلاوت قرآن کا، دعاؤں کی قبولیت کا، گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، مساوات اور برابری کا مہینہ ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، راجا ہو، پرجا ہو، رائی ہو، رعایا ہو، سب برابر ہیں اس میں۔ جیسے ہی آفتاب غروب ہو جاتا ہے، سب لوگ بسم اللہ پڑھ کر کے افطاری کرتے ہیں۔ صرف مالدار افطاری نہیں کرتے بلکہ غریب بھی کرتے ہیں۔
سحری کا وقت آتا ہے نا، تو سحری کے وقت میں امیر غریب چھوٹے بڑے رائی رعایا راجا پرجا سب کے گھر میں دیا جاتا ہے، اور سبھی لوگ ایک وقت پر سحری کرتے ہیں۔ برابری کا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اللہ تعالیٰ شرکش شیطانوں کو اور بدماش جنوں پر اللہ جبر دیتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو نہ ورگلا سکے، نہ بہکا سکے، نہ بھٹکا سکے، نہ گمراہ کر سکے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شر شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ شرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، بدماش جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی دروازہ کھلا چھوڑتا نہیں۔ جنت کے سارے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں، کسی بھی دروازے کو بند نہیں چھوڑتے۔ پھر ایک آواز لگانے والا، نگاہ لگانے والا آواز دیتا ہے، اے خیر و بھلائی کے تلاش کرنے والے کو تلاشی، خیر میں، نیکی میں، بھلائی کے کاموں میں، گویا کہ عبادات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں تم آگے بڑھو، اور اے شر و فساد مچانے والے گناہوں سے تم باز آ جاؤ، گناہوں سے تم رک جاؤ۔ یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ میرے اسلام بھائیو، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں رمضان کے احکام مسائل بیان کیے ہیں، رمضان کے روزے کی فرضیت بیان کیے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں کوئی بیمار پڑ جائے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اللہ نے وہ مسئلے بیان کیے ہیں۔ اور اسی رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے دعا کا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، دعا کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دعا اور رمضان کے درمیان اچھا تعلق ہے، اچھا ربط ہے، لہذا ہمیں رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ روزے کی حالت میں افطاری کی گھڑی میں اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے تو افطاری کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جی، محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے 3 ایسے بندے ہیں، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا وہ بندہ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ، جب اللہ سے کوئی جائز دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ نے فرمایا، الصائم، روزہ رکھنے والا، روزہ دار، حتی یفطر، جب تک افطار نہیں کرتا ہے دعا مانگتا ہے تو اللہ روزے دار کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔
تیسرا وہ آدمی ہے جس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے بلکہ قبول فرما لیتا ہے، وہ ہے مظلوم۔ مظلوم کی بد دعا کو یا مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے تو ایک موقع پر فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل سے آہ نکلتا ہے، مظلوم کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہ کے عرش میں جا کے ٹکراتی ہے، رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، پتہ یہ چلا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں رہ کر کے رب سے دعائیں مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں تو کہہ دو انی قریب، میں اپنے بندے کا بہت زیادہ قریب ہوں، من حبل الورید، اتنا قریب ہوں بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کون کہتا ہے کہ میرا رب دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میرا اللہ دعائیں سنتا نہیں، قبول نہیں فرماتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، رب سے دل سے دعا مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ تیری دعاؤں کو ضرور بضرور سنے گا، قبول فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انی قریب، اے نبی کہہ دو کہ جو بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، میرے بندوں کو چاہیے کہ میری بات کو مان لیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لے آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دعا مانگنے ہی میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جہاں پر روزے کی فرضیت کی بات کہی ہے، جہاں پر رب تعالیٰ نے بیماری کے ایام میں روزہ آ گیا ہے تو ایسے مریض اور بیمار کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے وہاں بیان کیا۔ رب تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، نازل فرمایا، اس کو بیان کیا۔ اسی درمیان میں اللہ نے دعا کا مسئلہ ذکر کر کے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں جب تم رب سے دعائیں مانگو گے تو اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اللہ تیری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اسی لیے روزے کی حالت میں دعا کرو، دعا کرو۔ آج پوری دنیا میں روزے کی حالت میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ ظالموں کے خائب و خاسر ہونے کی بد دعائیں کرتا ہے، مگر دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ دعا قبول ہونے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ بندہ دعا سے پہلے ان اصول اور ضابطوں کو پالن نہیں کرتا، سنت کے مطابق بندہ دعا نہیں کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب بندہ دعا نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم روتے بھی ہیں، تو دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں ہماری دعا پہنچتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنت سے ہٹ کر کے دعا مانگتے ہیں، سنت سے ہٹ کر کے دعا کے جو اصول اور ضابطے ہیں ہم اس سے ہٹ کر کے ہم دعا مانگتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب بندہ دعا نہیں کرتا نا، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے حاجت طلب کرے۔ جی اللہ رب العالمین نے سورۃ المومن کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اگر کوئی نیتا کہہ دیتا،
کوئی منسٹر کہہ دیتا، کوئی MLA کہہ دیتا، کوئی پدادھیکاری کہہ دیتا تو اس کے وعدے میں کچھ خلاف ورزی ہو سکتی تھی، اس کے باتوں کے اندر ویلو کم ہو سکتا تھا۔ وہ تو سارے جہان کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق و رزاق ہے، وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور میرے وہ بندے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مجھ سے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مجھ سے التجا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخلین، اللہ اس کو شدید و کھار کر کے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ اس سے ناراض ہوتے، اور دعا نہ مانگنے والے کو اللہ جہنم میں بھی ڈالتے۔ بات پوری ہو گئی برابر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو بڑے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اس سے۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے اس لیے شرماتا ہے، یعنی اللہ ضرور اس کو قبول کرتا ہے۔ بھائی میرے، جب دعا کی اتنی اہمیت ہے تو ہماری دعا کیوں نہیں سنی اور قبول کی جاتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو ابھی سردی لگ جائے، زکام ہو جائے، فیور آ جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈاکٹر دوا لکھ دیں گے، کہیں گے کہ افطاری کے بعد یہ دوا کھا لینا، سحری سے پہلے اس دوا کو کھا لینا۔ آپ کو اس کا پالن کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہہ دیے کہ فریج کا پانی نہیں پینے کا، کولڈ ڈرنک نہیں پینے کا، فروٹس نہیں کھانے کا، ورنہ تیری کھانسی رکے گی نہیں، سردی زکام کم نہیں ہونے کی۔ اب آپ کیا کرو گے؟ دوا لے آئے، کھائے بھی، کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہو، فریج کا پانی بھی پیتے رہو گے، فروٹ بھی کھاتے رہو گے، تو کیا آپ کی سردی زکام ختم ہوگی؟ غلطی کس کی ہے؟ دوا کی غلطی یا آپ کی غلطی؟ ڈاکٹر کی غلطی یا آپ کی غلطی؟ ساری تو ہماری غلطی ہے۔ سیم اللہ نے تو کہہ دیا مجھ سے دعا مانگو، ہم تیری دعا سن لیں گے۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب بندہ مومن مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول نہ کروں مجھے شرم آتی ہے۔ اتنا سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر دعا سنی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی سردی زکام والا پیشنٹ کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہے، فریج کا پانی بھی پی رہا ہے اور فروٹ سے بھی کھا رہا ہے، تو کیسے اس کی سردی ختم ہوگی، بیماری ہٹے گی؟ ٹھیک اسی طرح اللہ نے دعا کے لیے اصول اور ضابطے بتائے ہیں، اب اس اصول اور ضابطے کو پالن نہیں کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، تو پھر ہماری دعا کیسے سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی نا۔ اب ہم آپ کو چند باتیں بتائیں گے کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں نا، پوری دنیا میں مسلمان رو رہے ہیں نا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہے نا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے نا، مسلمان بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے نا، مسلمان عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے نا، مسلمان نوجوانوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی دکانیں جلائی جاتی ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے نا؟ آپ اس کے خلاف رب سے دعائیں مانگتے ہو نا، اللہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو گدی سے اتار دے، فلاں کو الیکشن میں ہروا دے، فلاں کو تباہ برباد کر دے۔ کہاں ہوا؟ کچھ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں میرے بھائی۔ اب ہوگا ضرور ہوگا۔ دعاؤں میں اثر پیدا کیجیے، دعاؤں کے اندر تاثیر لائیے، دعا سنت کے مطابق مانگیے۔ سنت کے مطابق اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہوگی۔ جو اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہوا کہ دعا مانگنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ ہماری عبادت کا لائق اور مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے وہ بندہ ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کے
کے در میں وہ اپنی جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے، اللہ کے سوا نہ کسی بابا کے سامنے، نہ کسی مزار والے کے سامنے، نہ ہی کسی قبر والے کے سامنے، نہ ہی کسی قطب کے سامنے، نہ ہی کسی ابدال کے سامنے، نہ ہی کسی ولی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے کا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا۔ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگے گا، اخلاص پیدا کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے دعا مانگو، اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جھولی مت پھیلاؤ، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ دعائیں مانگنی ہے تو رب کائنات سے ڈائریکٹ دعا مانگو۔ اللہ ہمارے شاعرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جو اللہ ہماری شاعرت سے بھی زیادہ اتنا قریب ہے تو ہم کو کسی اور کا واسطہ اور سلسلہ اور وسیلہ لینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں پی ایم آ جائے تو ہمیں ڈائریکٹ پی ایم سے مل لینا چاہیے۔ ہمیں پی ایم سے ملنے کے بجائے اس کے سمندری کے پاس جانے کی، اس کے نوکر چاکر سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ تو سارے جہان کا بادشاہ ہے، وہ سارے جہان کی مالک ہے، وہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ تو اتنا بڑا مالک ہے، وہ آواز لگاتا ہے رات کو، آدھی رات کے بعد رات کی تہائی حصے میں وہ مالک تو آسمانی دنیا پہ اترتا ہے، اتر کر کے آواز لگاتا ہے اے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو درگزر کر دوں گا، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے لیے روزی طلب کرے میں اس کی روزی کو بڑھا دوں۔ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آسمانی دنیا پہ گویا کہ اتر کر کے ہم سے آواز لگاتا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جاتے ہیں، خیروں کا وسیلہ لیتے ہیں، بزرگوں کا واسطہ دے کر کے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کسی کو کرے؟ پتہ چلا کہ آپ دعا مانگیے، دعا مانگنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں نا، دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ ذرا دیکھ لو اپنے کھانا پینا کپڑا کپڑا دیکھ لو، کہیں حرام کھا کر کے، حرام پہن کر کے، حرام کی افطاری کھا کر کے تراویح پڑھنے کو آ گئے، حرام کا اچھا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کو آ گئے، حرام کھا کے حرام پی کر کے حرام کا لباس پہن کر کے اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی عبادت کو، اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ دلیل دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی لمبے علاقے سے راستہ طے کرتے ہوئے آیا، سفر کی حالت میں، حالت سفر میں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، جسم کے اندر، چہرے کے اندر تھکاوٹ کا اثر ہے، پریشان حال ہے، زمین پہ رک جاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، رب سے دعائیں کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، سفر کی حالت میں ہوں، میری حاجت یہ ہے تو پوری کر دے، اے اللہ میری یہ ضرورت ہے تو میری ضرورت کو پوری کر دے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ایسے مسافر جو دعائیں مانگتا ہے اس نے حرام کا لقمہ کھا کے رکھا ہے، حرام کا پانی پی کر کے رکھا ہے، حرام کا لباس پہن کر کے رکھا ہے۔ بھلا بتلاؤ ایسا حرام کھانے والے، ایسے حرام پینے والے، ایسے حرام کے کپڑے پہننے والے کی اللہ دعائیں کیسے سن لے گا، کیسے قبول کر لے گا؟ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا ہماری دعائیں رد کی جاتی ہیں، ہماری دعائیں عرش الہی میں
ٹکرا کر کے پھر آسمانی دنیا ہی نہیں بلکہ ہمارے پاس واپس چلی جاتی ہیں. ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے. اس لیے قبول نہیں کی جاتی ہے کہ ہم نے کھانے اور پینے کا اہتمام کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم نے حلال کپڑے کا حرام کپڑے کا کوئی تمیز نہیں کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بندہ حرام کھا کر کے, حرام پی کر کے, حرام کا لباس پہن کر کے رب سے رات رات پر اگر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. پتہ ہی چلا کہ ہمیں کھانے پینے کا خاص دھیان دینا ہوگا, حلال و حرام کی ہمیں پرواہ کرنی ہوگی. نمبر 3, دعا کی ہمیں قبول نہیں ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں گناہ سے پہلے توبہ کرنا ہوگا, تب دعا مانگیں گے تو ہماری دعا سنی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر کنواں میں, آپ کے یہاں کنواں ہوتا ہے نا, گڈھا کنواں, پانی نکالتے ہیں. کنواں میں ایک جانور گر گیا, مر گیا, سڑ گیا, گل گیا اسی میں. اب مولوی صاحب کے پاس آئے, امام صاحب کے پاس آئے, پانی کے اندر بدبو آ گئی, گندا ہو گیا ہے, تو ہم اس کنویں کے پانی کو کیسے صاف کریں گے؟ تو امام صاحب نے کہا ایسا کیجیے, 100 بالٹی پانی نکال کے پھینک دو, پانی پاک ہو جائے گا. پورے لوگ مل کر کے 100 بالٹی نکال کے پھینک دیے, پھر بھی پانی صاف نہیں ہوا, بدبو ہی رہ گئی. پھر 2 گھنٹے کے بعد لوگ آئے, امام صاحب پانی صاف نہیں ہوا, بدبو ختم نہیں ہو رہی ہے, کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا کہ 300 بالٹی اٹھا کر پھینک دو. 300 بالٹی اٹھا کے پھینک دیے بھائی, بدبو ختم نہیں ہوئی. پھر آئے, بولا ابھی بھی بدبو ختم نہیں ہوئی ہے, ہم کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا کنواں کا پورے پانی نکال کے پھینک دو. پورے کا پورا پانی نکال کے پھینک دیا. پانی 2 گھنٹے کے بعد پھر جمع, لیکن بدبو ختم نہیں ہوئی, بدبو ختم نہیں ہوئی. پھر لوگ آئے, پوچھا کہ پورا پانی نکال دیے ہیں, اب پانی جمع ہے, پھر بھی بدبو ختم نہیں ہوئی. تب امام صاحب پوچھتے ہیں کیا؟ ارے سب کچھ تو تم لوگ کیے, کنویں کے اندر جو جانور مر کے سڑ گیا تھا اس جانور کی لاش کو نکالے کہ نہیں؟ بولے نہیں, نکالے تو نہیں ہے, کنواں ہی میں لاش ہے. اب بتائیے, سڑی گلی لاش کنویں میں رہے گی تو اس کا پانی پاک صاف ہوگا؟ اس پانی کو پاک کرنے کے لیے, کنواں کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے سڑی ہوئی لاش کو نکال کے باہر کرنا ہوگا نا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں, معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی بھی کریں, گناہ کا کام بھی کریں, اور رب سے دعائیں مانگیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ وحسنۃ وقنا عذاب النار. رب سے دعا کر رہے نا, گناہ بھی چل رہا ہے, نافرمانی بھی چل رہی ہے, کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ نہیں. دعا قبول کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گناہ سے شرمندہ ہونا ہوگا, گناہ کو چھوڑنا ہوگا, گناہ سے توبہ کرنا ہوگا. توبہ گناہ سے کیجئے, پھر رب سے دعا کیجئے, اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا علیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. آپ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے رب سے استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو, خدا کی طرف رجوع کرو, اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش برسائیں گے, پانی اتاریں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور اللہ تمہاری طاقت کو اور بڑھا دیں گے. پتہ یہ چلا کہ پہلے توبہ, گناہوں سے معافی مانگیے, پھر اللہ سے مانگیے گا, دعا کیجیے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا, اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. دعا میں زیادتی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا میں زیادتی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا میں زیادتی کا مطلب ہوتا ہے, ایک آدمی بینک ہیکر ہے, اب ہیک کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اب اس سے پہلے دعا کرتا ہے, اے اللہ مجھے اس کام میں سکسیس کر دے, اور پرشاسن کی میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے,
تو یہ دعا میں زیادتی ہے. ایک آدمی دعا کرتا ہے اس کی تجوری کو لوٹنا ہے. اب اللہ ہم لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میری حفاظت فرما اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے, تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ایک آدمی دعا کرتا ہے اللہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, اللہ تو قیامت تک مجھ کو زندہ رکھ, تو یہ دعا میں زیادتی ہے, قبول نہیں ہوگی. موت تو طے ہے نا. ایک آدمی دعا کرتا ہے, ایک آدمی دعا کرتا ہے, امام صاحب سے ناراض ہو گئے, اب دعا میں لگ گئے اللہ امام صاحب کو ہلاک اور برباد کر دے, تو ناجائز کسی کے لیے بد دعا کرنے سے بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعاؤں میں زیادتی آپ کیجیے گا تو آپ کی دعا نہ سنی جائے گی اور نہ ہی قبول کی جائے گی. معلق دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. معلق دعا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ معلق دعا کا مطلب ہوا ہے ابھی رمضان چل رہا نا, ایک مہینہ خوب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, خوب مانگ رہے ہیں, 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن پورا مہینہ آپ دعا کے لیے, لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اب کیا ہو گئے, آپ تھک کے دعا کرتے کرتے آپ کو یقین ہو گیا ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں, اللہ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہم سے اچھے لوگوں کے پاس لے جانا چاہیے. تو جو دیکھیں دنیا کی نگاہ میں جب تک وہ زندہ ہے تب تک اچھا نہیں ہے, جب مر گیا تو سب سے اچھا ہو گیا. جب تک زندہ ہے تب تک اچھا نہیں, جب مر گیا تو دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہو گیا. آپ اس کے در پہ گئے, آپ اس کے وسیلے سے دعا مانگنے لگے, یہاں سے بھی فساد کا بگاڑ پیدا ہو گیا. دعاؤں میں معلق, آپ جب اللہ رب العزت سے دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ آپ دعا کریں کہ دعاؤں کا سننے والا, حاجتوں کا پرلانے والا, ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا رب واحد ہے, رب ذوالجلال ہے. وہی اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, وہی اللہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کرو گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. آپ دعا کرتے مت تھکو, دعا کر کے تھکنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو معلق دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. غافل کی دعا اللہ نہیں سنتا ہے نہ قبول کرتا ہے. غافل کی دعا, غفلت کی حالت میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا کر کے, ادھر اللہ اللہ آمین آمین چل رہا ہے, ادھر دکان کا حساب کتاب بھی چل رہا ہے. ادھر دعا میں آمین آمین کیے جا رہے ہیں, ادھر بال بچوں کے لیے گھر میں دل لٹکا ہوا ہے, دکان میں دماغ لگا ہوا ہے, کاروبار اور بزنس میں آپ کا دھیان لگا ہوا ہے, اور آپ دعا کر رہے ہیں آمین آمین کر رہے ہیں, تو ایسے غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے غافل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس سے ہمیں آپ سب کو بچنے کی شدید ضرورت ہے. اب ہمیں دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, ہم کو دعا کیسے مانگنی چاہیے, دعا ہم کیسے مانگیں کہ اللہ ہماری دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا. دعاؤں کے کچھ آداب ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا, سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں. اور اللہ کی تعریف میں سب سے اچھی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, سارے جہان کا پالنے والا, پرورش کرنے والا رب کائنات اللہ ہے. سب سے بہترین تعریف سورہ فاتحہ ہے نا, سب سے بہترین تعریف تو قل هو اللہ احد ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی تعریف ہے, سب سے پہلے اللہ کی تعریف. دوسرے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیے. پہلے اللہ کی حمد تعریف, اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھیے, اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کیجیے. اللہ سے پھر جو آپ کو مانگنے کا دعا مانگیے, اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. یہ دعا کا آداب ہے. دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت فضیل بن عبید رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے. ایک آدمی آیا, نماز شروع کر دی, نماز ہی میں وہ آدمی اللہ سے دعائیں مانگنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سن لیا, چونکہ وہ زور زور سے مانگ رہا تھا. رسول اللہ نے اس کو مانگتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے سن لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اجل هذا, اس بندے نے دعا میں جلدی کر دی. اس کے بعد اس کو اور باقی وہاں جو موجود تھے سب کو آپ نے اکٹھا کیا اور بتلایا, تمہیں دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو اور پھر اپنے نبی پر درود بھیجو.
اور آپ کو اللہ سے جو ضرورت ہو، حاجت ہو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تیری دعا کو سن لے۔ فضالہ بن عبید فرماتے ہیں جامع ترمذی میں ایک دوسرا آدمی آیا، اس نماز پڑھی، پھر دعا مانگا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا، اس کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجا، اس کے بعد دعائیں مانگنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مصلی، اے نمازی، تو مانگ، تیری دعا سنی جائے گی، تیری دعا قبول ہوگی۔ پتہ ہی چلا دعا کے آداب میں یہ ہے آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھو، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگو جو مانگنے کا۔ تو یہ ہے دعا کے آداب۔ اچھی گھڑی میں، اچھے وقت میں، اچھی کیفیت میں آپ دعا کرو۔ اچھی کیفیت کیا ہے؟ جیسے رکوع اور سجدہ ہے، رکوع اور سجدہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرو۔ رکوع اور سجدے میں اللہ کی عظمت، اللہ کی تصویر بیان کرو، اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، سجدے میں دعا کا اہتمام کرو۔ پتہ ہی چلا سجدے میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقت کی اہمیت کو جانیے۔ جیسے آذان اور اقامت میں 10 منٹ کا 12 منٹ کا وقت رہتا ہے نا، آذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہوگی، تو جماعت کھڑی ہونے کے وقت میں کیا کریں گے؟ مؤذن صاحب اقامت کہیں گے۔ آذان اور اقامت کے درمیان میں آپ دعا کیجیے گا، اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن دعا کا اہتمام کرو، بڑا اہم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر وہ کون سی گھڑی ہے؟ رسول اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا، واضح نہیں کیا، لہٰذا آپ کو زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیجیے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی حدیث بیان کی۔ افطاری کے وقت آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت فروٹس کی تعریف مت کرو، پکوان کی تعریف مت کرو، افطاری روزہ افطاری میں جو آئٹمس آئے ہیں اس پر بات مت کرو، بازار کی، کاروبار کی، حکومت کی، تجارت کی افطاری کے وقت بات مت کرنا، بیٹھ کر اذکار کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، اس وقت کی آپ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے روزہ افطاری کے وقت دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اخلاص و الہیت کے ساتھ دعا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے اس کی بیماری کو شفا اور تندرستی بدل دے والا۔ اللہ رب العزت ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تو غائب سے اس کے لیے نیک رشتے کا اہتمام فرما دے مولا۔ اے اللہ اسلام کو تو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ دشمنان اسلام کو خائب و خاسر کر دے مولا کریم، اے اللہ دشمنوں کو آپس میں لڑا دے، ان کے دلوں میں آپس میں اختلاف پیدا کرتے مولا۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر۔